السلام علیکم. اگر آپ نے جواب نہیں دیا نا تو اگلا جملہ یہ ہوگا السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم دوستو. بے حد بات کی قیصر بھائی نے. یہاں پہ اپنی اپنی چوٹیں لوگ دکھانے لے کر آئے ہیں and trying to tell those people who are taking the ship forwards how and where not to get hit, if I am right. So دوستو سب سے پہلے تو یہاں آتے ہوئے بے پناہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ فارماسیوٹیکل سیلز یا کوئی بھی سیلز کا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے. Do you agree with me? فارماسیوٹیکل سیلز ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اٹ از اے بزنس آف ریجیکشن. آپ 10 نہ سننے کے بعد ایک ہاں سننے کی ملتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے دوستوں؟ کم آن گائز, آئی نیڈ ٹو ہیئر یو رائٹ. ان کو چاہیے یہ بولیں گے اسی وقت جب آپ کا جوش و ولولہ دیکھیں گے, ورنہ ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہوگا یہاں پہ. جی سو دوستو, سب سے پہلے یہ بات کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے بزنس آف ریجیکشن. ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, بولے میرے ساتھ کم آن. ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, کم آن. ایک تو اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. Give yourself a very big round of applause. دوستوں, میرے معزز مہمانوں کا تعارف ہو چکا. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ریگولیٹری فریم ورک اینڈ جی ایم پی کمپلائنسز کے اوپر رائٹ ذرا نستعلیق گفتگو ہو رہی ہوگی. تو سب سے پہلے کامران ناصر صاحب, اے جی پی ایک بہت سفر طے کر کے آئی ہے کمپلائنس اور ریگولیٹری اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی سسٹمز میں. تو وہ کیا پریکٹیکل اسٹیپس ہو سکتے ہیں جو ایک مڈ سائز کمپنی لے سکتی ہے اور ایک انٹرنیشنل جی ایم پی کمپلائنس انوائرمنٹ میں چلی جائے؟ یا دوسرا ایک پارٹ یہ ہے کہ کوالٹی از سم ٹائم سو ایکسپینسو ایز اٹ از پرسیوڈ that people avoid it, right? Is it really a barrier? Over to you, sir. Thank you so much. I just believe that I'm audible. سب سے پہلے تو آپ کے جوش خطابت پہ میں کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے تو نارملی ہوتا ہے کہ ایسی پینل ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر میں جو اٹینشن ہوتی ہے آڈینس کی وہ غائب ہو جاتی ہے. جی آپ فکر نہ کریں, ہم ان کو سونے نہیں دیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو جگائے رکھیں گے اور سارے پینلسٹ کو بھی جگائے رکھیں گے کہ because I think this is an engagement where people want to speak from the core of their heart because یہ انڈسٹری وائڈ ایشوز ہیں, بہت سی مس پرسیپشنز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر عمومی طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپلائنس. اف یو آر گیونگ این ایگزامپل آف اے جی پی, چلیں اے جی پی کی بات کروں میں, تو پیپل تھنک کہ کمپلائنس از اے بیریئر. آئی بلیو کہ اگر اے جی پی یہاں تک پہنچی ہے یا او بی ایس گروپ یہاں تک پہنچا ہے, اگر کمپلائنس کو امبریس نہ کرتے تو یہاں آنا ناممکن تھا. بالکل صحیح. یہ بالکل ایک اپوزٹ ریالٹی ہے, اور اس اپوزٹ ریالٹی میں اس کو بھی ایڈ کرتا چلوں میں کہ یور ریئل اسٹرینتھ, دا کور آف ایوری تھنگ از دا پیپل دیٹ یو ہیو. رائٹ. جو آپ کی ریئل اسٹرینتھ ہے وہ آپ کے لوگ ہیں, اور لوگوں کے علاوہ یور انویسٹمنٹ انٹو یور پروسیسز. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھا دیں, ایکسپورٹ بڑھا دیں تو اس کی فاؤنڈیشن تو لے کر دی آئی تھنک این ایکسیلنٹ انیشیٹو بائی SIFC جس میں ڈی ریگولیشن ہوئی, اس کو سپورٹ کیا. تو آج کے دن میں اس انڈسٹری کے پاس کم از کم یہ رونا نہیں ہو سکتا کہ یو کانٹ انویسٹ بیک انٹو یور سسٹمس. رائٹ. ان مینوفیکچرنگ سیٹرس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے, اس کے اسکیل کو انہینس کرنا ہے. اور وہ جو ڈریم ہے نا کہ آئی سے دیٹ فارما از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ رائزنگ اسٹار. ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ میں صرف ٹیکسٹائل کی, پھر ہم IT کو کہتے رہتے ہیں کچھ ہو نہیں رہا, لیکن اگر صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں پہلی بار ہوئی ان ٹرمز آف ریگولیٹری فریمنگ جو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ آئی courtesy SIFC, دیٹ ول چینج دا لینڈسکیپ آف دس کنٹری ان ٹرمز آف ایکسپورٹس. اینڈ آئی کین سے شیورلی کہ پاکستان اگلے 2030 تک $10 بلین $15 بلین یہ صرف ایک خواب نہیں ہوگا, یہ ہماری دوڑ ہے. جتنی تیزی سے ہم دوڑیں گے اتنی جلدی ہم اس مقام پہ پہنچیں گے, وچ ریئلی از اے ڈیزرٹ پلیس ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. دیکھیے کچھ بنیادی چیزیں, یو ڈونٹ ہیو ایشوز آف کمپٹنس. یو کین گیدر اٹ فرام دس ہال اکراس دا روم
that very competent people جو speakers تھے پہلے انہوں نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی, جو سب سے پہلے اسپیکر تھے انہوں نے اپنے تجربے سے جو ریگولیٹر کے اوپر بتایا کہ ہاؤ دا ریگولیٹر شوڈ بی, بیکاز ریگولیٹر کا کام جو ہے دیٹ از ٹو پرووائڈ این انیبلنگ انوائرمنٹ فار موسٹ, میکنگ پالیسیز اینڈ ناٹ بی ان اینی فریم جہاں پہ وہ کہیں پہ بزنس میں پرائز کنٹرول کر رہا ہو, بیکاز دین دیٹ بیکمز اے ڈیفیکلٹ جاب. گورنمنٹ کو یہ کام کرنے نہیں چاہیے, اور ان کا جو ایک واچ ڈاگ کا رول ہے وہ بڑا کرٹیکلی ان کو پرفارم کرنا چاہیے. کمپلائنس انڈسٹری کی ایتھکس لیول کو اوپر لے کے جانا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ کیونکہ ہم نے انہیریٹ کیا تھا ایم این سی کلچر. جب 2006 میں یہ او بی ایس گروپ بنا تھا تو آرگونون بایو سائنسز تھی, وی باٹ دیٹ آؤٹ ان اے لیوریج بائی آؤٹ. اس کے بعد جتنی ایم این سیز نکلتی رہیں, ٹو آر فارچون وی کیپٹ آن بائنگ دیم. اور اس میں جو میجر بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کمپلائنس کے کلچر کو, اگر آپ انویسٹمنٹ بیک انٹو دا سسٹمز نہیں کریں گے, لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے, ان کو آگے نہیں لے کے جائیں گے, so then you are not achieving success. This would be a business that will die its own death. Lovely. Can I add an ancillary question to that? Please. AGP کے سفر کے اندر اب ہمارے یہاں ایک بوٹس میں محتسمہ یاسمین کوالٹی میں ہوا کرتی تھی, تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ کا کام بہت آسان ہے, کوالٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اس کو فوراً کنٹرول کر لو کہ وہ پھیل نہ جائے کمپنی وائڈ. So quality is too important to be left to quality assurance department, right? Quality is something that reflects in everywhere. آپ اے جی پی کے سفر میں I see people being engaged, company, لوگوں کو کوالٹی کے کلچر میں کیسے ایوالو کروایا, یہ سننا چاہیں گے, کیونکہ کوالٹی صرف لیبس اور اس کوارنٹینڈ ایریا کے کمپلائنسز کا نام نہیں ہے شاید. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کہہ دیں کہ یہ کیو سی ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیو سی ڈپارٹمنٹ اف اٹ اسٹیز ایز اے کیو سی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. بٹ دس ٹرکلز ڈاؤن فرام دا ٹاپ. دس از این انوائرمنٹ. یہ کلچر آپ ڈیولپ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر. اس آرگنائزیشن میں کلچر یہ ہوتا ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو بھی ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, سو ہی کین ناٹ گیو این انسٹرکشن وچ از اگینسٹ دی ڈائریکشنز آف اے گورننس فریم ورک جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز آتے ہیں. واو واو. سو آئی کی ناٹ بی ابو دیٹ. And I love my people when my CFO comes and tells me, sir, this is something that you can't do. When my quality head who's sitting here, my technical head, he's sitting here, when they come and they tell us کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے. This is what we encourage in our organization. Fantastic. کہ nobody is above that parameter of governance, and at the end of the day, sir, everything is going to come down ٹو دا گورننس. کہ کتنی اچھی آرگنائزیشن کی, جن آرگنائزیشنس کی گورننس اسٹرانگ ہوتی ہے اور جو جلدی سمجھ لیتے ہیں کہ کمپلائنس ایکچولی ملٹیپلائز یور بزنس مینی فولڈ رادر دین کہ آپ اس کو کاسٹ سمجھ لیں اور اس سے نیچے آ جائے, تو ایسا نہیں ہے. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ڈی ریگولیشن میں ویسے ہی نکل گیا. میرا یہ خیال ہے کہ وی آر ایٹ دا کسپ آف دیٹ پرٹیکولر پیریڈ ویئر فارما از گوئنگ ٹو فلرش اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گو بیونڈ بارڈرز. تھینک یو. Thank you, Kamar sahab. Very nice perspective. دوستو I can vouch for that because Ciclor season آیا ہوا ہے, ایک برانڈ ہے ان کا, اور اس میں جو شوگر استعمال کی جاتی ہے, if you look against the light دیکھیں تو ایسا لگے گا کوئی لکوڈ اس کے اندر جا رہا ہے. کوالٹی آف شوگر نہ ملنے پہ سیزن تباہ کر لیا, لیکن پروڈکٹ کے اندر کمپرومائز نہیں کیا. A very big round of applause for our. حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں تو تم فنا ہو جاؤ گے. سو انوویشن, کریٹیوٹی. شاہنواز آئی ول کم ٹو یو. ہائی کیو ایک چھوٹے سے وقت میں, یا یو کین کلیپ ٹو دیٹ somebody wants to. Yes, fantastic. یارو سب کے لیے بجانی ہوگی اب. یہ ایک چھوٹے سے وقت میں بہت بڑا سفر طے کیا ہے ہائی کیو نے, ماشاء اللہ. And so I would like to know your perspective about the scope of biologicals in Pakistan. یہ ایک تو biological ہے کیا, اور کیا appetite ہے market میں؟ Thank you very much. First of all, your question is indeed, yes, HiQ is one of the fastest growing company in Pakistan. Not only a fastest growing, is a top 10 in Pakistan. But as a HiQ, I start with the HiQ because you asked the question from the HiQ. کہ ہمارا جو ویژن ہے اے لانگ ٹرم ہے اور یہ انوویٹو ڈریون ہے, ناٹ ان دا ویلیو والیوم وائز. اگر آپ ابھی پاکستان کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جو والیوم گروتھ ہے وہ بالکل ہی نیگلیجبل ہے, یعنی سنگل ڈیجٹ ہے.
10 to 1%. جی لیکن جو اس کی ویلیو ہے وہ گوئنگ اپ بیکاز آف دا انیشیٹو لائک SIFC1 جس سے ہماری امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ورلڈ ٹرینڈ گوئنگ ان ڈفرینٹ وے اور ہم ایک الگ طریقے سے جا رہے ہیں. ابھی بھی میجورٹی آف آور پروڈکٹس آر ایکیوٹ تھراپی. اگر آپ دیکھیں ہماری میجورٹی آف دا پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں. جی وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ ایکیوٹ تھراپی میں دی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارا ڈرگ ٹرینڈ یا ہماری پریونس اس کے اندر کرونک ڈیزیز مور ہو رہے ہیں اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ ابھی بھی وہی پرانی میڈیسن جو ہے نا ان کو اویلیبل ہیں. اگر ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو بہت ہی اسٹرانگ وائی ہے گوئنگ ٹوورڈ biologicals, biosimilars. It is a bit difficult because when we work in Pakistan there is a different understanding of the guidelines in the people which we are not equipped that skill which is required for going for that segment. رائٹ. آپ مجھے ایک لمحہ دیجیے گا, یہ بھی فرمائیے گا کیونکہ جب آپ دوا لکھوانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کی عادت پڑی ہوئی ہے بہت سارے لکھنے پہ, لوگ تیار نہیں ہوتے. اس سفر میں ہائی کیو نے اس کو کیسے شارٹن کیا؟ Exactly. If you see the word high Q is a high quality, the first thing is that the quality is the first thing. Okay. The second is the communication has to be very, very clear that what actually patient want. Because in the business you are the marketing person, you know that اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو سیل اٹ, آپ کو کیا سیل کرنا چاہیے. تو ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ناؤ جو اب ہمارا فیوچر آ رہا ہے, اس فیوچر کے اندر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ ڈیکیڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نیکسٹ 2-3 ایئرس. یہ جتنی بھی ہمارے پاس موسٹلی وہ ڈرگس ہیں جو کہ بھی بلینس کی ہیں, یہ وائپ آؤٹ ہونے والی ہیں بہت ہی جلدی, کیونکہ نئی انڈیکیشنس آ رہی ہیں, نئی ڈرگس آ رہی ہیں جو ایزیلی ان کو ایریڈیکیٹ کر دیں گی. جو اصل چیلنج تھا وہ یہ چیلنج تھا کہ جو پرائز آر ویری ہائی, بٹ ناؤ دا اینٹرنگ ان ٹو آ لوکل پلیئرس وین دے مینوفیکچر اٹ دا پرائز گو ڈاؤن. If you see that the 40 to 50% of the drugs globally they are belongs to biologicals and which are very high price, like the اگر آپ کا اس کا علاج کرنا ہے تو آپ کو تقریباً $100 of thousands of dollars کا علاج ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ لوکلائز ہوتی ہے پاکستان کے اندر, you can see the example of the recent drug, I will not tell the name. It was like 30,000 rupees. When the local come, it's like 10,000, 8,000, 6,000. So affordability is going up and up and up. So that's why it is a very high demand. Not only a high queue, in most of the organization here, they have to opt the new technologies. And this is our right that we must have the latest drugs which are more targeted, therapy. Instead, broadly وہ ڈرگس دیں جس سے کہ ایک 5 لوگ کو مارنے کے لیے ایک ایٹم بم مار دیں, انسٹیٹ کہ ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کریں. Fantastic. Thank you very much. A big round of applause, guys. Moving on to the gurus of sales and marketing, Abbott maintained number 1 slot without any very big, innovative new product, but first slot for many years. Anisa, یہ بتائیے گا کہ اس سفر میں, اس ریلیشن شپ کیپٹل میں ایبٹ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. ایبٹ میں آئی واز ود ایبٹ انٹل 2016 اور بفور دیٹ مسٹر مائرز بھی, GSK اور سبسیکوینٹ. اور دونوں کمپنیوں کے اندر یہ جو بھی ہے یہ ریلیشن شپ کیپٹل بلڈ کرنے کا نسخہ لکھنے والوں سے اور کمیونٹی کے ساتھ, واٹ واز اٹ دیٹ گاٹ ہم دیئر؟ لیکن کیونکہ دوستو اگر تمام چیزیں جو پرانی تھیں اب وہ متروک ہو گئی ہیں تو جس بلڈنگ کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ اوور ٹو یو سر. جی, تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا, آئی تھنک کہ جو کی انگریڈینٹس ہیں دیٹ از کوالٹی, competitiveness and the reputation of the company. It's the reputation of the company which makes the product. So these are the key ingredients based on which you promote your products to your audience. تو یہ تو this is given. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دینا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے سلطان غنی صاحب نے بھی اور رافل نے بھی ایک پریزنٹیشن کی, اینڈ ون آف دا کی ایلیمنٹس آف آر ڈسکشن is global reach, quality compliance and global reach. So I would like to say with your permission a few words about it. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ basically I think we need to do a quick fact check first. اور اس میں یہ ہے کہ as we all know کہ if we are
trying to go global and be big player in the pharma export market. تو اس کے لیے جو کی انگریڈینٹس ہیں دیٹ از دا فیسلٹیز, obviously the people, their training, retention, development, and also we need to do a quick check as to what is the type of facilities that we have today, what needs to be done, and then at what cost we are going to produce and how are we going to compete with our competitors, particularly with the Indian competitors. تو ان دس ریسپیکٹ آئی تھنک کہ ہمارے جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں, آئی وڈ سے کہ اف وی آر گوئنگ ٹورڈز دی اسٹرنجنٹ ریگولیٹری مارکیٹس, جو کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے, ہماری کوئی بھی کمپنی, جیسے سلطان صاحب نے بھی کہا, از نیدر EU approved nor FDA approved, اور پکس کی ممبرشپ کچھ کمپنیز نے لی ہے, بٹ our current export level is restricted to the developing markets. جی. اور اس میں سے میجر پارٹ جو ہے it is to Afghanistan. 40% of our exports is to Afghanistan, which is at high risk right now. تو I believe کہ اس میں the issues that we have or the challenges that we have are that we import raw materials, or obviously the key cost elements جو ہیں ہمارے مینوفیکچرنگ میں, those are the employees cost, depreciation, utilities, working capital. So if all these put together, if we compare ourselves with India, so they are at advantage in all of these. Facilities ہماری جو ہیں, the legacy facilities, they need major upgrade, جو کہ to fit things, to retrofit things, I think it's a big challenge. It's difficult to achieve that. نئی چیز بنانا آسان ہے, پرانی چیز کو تو صحیح کرنا مشکل ہے. It is difficult. Right. تو اس لیے یہ ہے کہ if you want to build a facility which meets the global standards, if it is just maybe a small to medium scale facility, just for solid dosage forms, you need $20 to $25 million investment. This excludes the cost of land. And then, as I mentioned, the rest of the raw materials, India has access from their own country. They can just bring in to their facilities. Their working capital compared to us is the requirement is much lesser, and obviously the government is also supporting the industry, providing the subsidies. Our utilities cost is much higher, and their equipment they can source locally. So if we were to point out three things that the government has to do in order to boost, what should those be in your view? I'm coming to that. So basically, as far as the benchmark for the conversion cost alone, excluding the cost of raw materials, as per McKinsey, is 6 cents for a pack of 30 tablets, which comes to maybe 15-16 rupees. If you can make a product with 16 rupees for a pack of 30 tablets, you can compete with maybe the Indian counterparts. That's one thing. The other thing is the raw materials, as I told you, the working capital part, because we are at a disadvantage, because we need to maintain 3 to 4 months inventory of the materials, and obviously it obviously adds to your import issues, cash flows and so forth. So at the moment, I think if we want to go for export into the developed markets where you can make real money, then you need new facilities. And with the new facilities, making a product at a benchmark of 6 cents is a big challenge, which we need to be aware of. And then, as far as the cost of utilities is concerned, is much, much higher. So all these things put together, I think what we need to do is as to how we can come to a conversion cost of 6 cents and also get the sources of materials which are much more competitive, and we are able to maybe compete in the global market. Right. So that is the key thing. I think from that perspective, a PPMA, from the PPMA platform, there should be a deliberation, and somebody has to articulate what
we really need to get from the government that facilitates us to meet this challenge, maintaining the high standards of quality and compliance and everything else. How can we make a product with 6 cents for a pack of 30 tablets, 50 cents for a vial or an ampule, 75 cents for Got it. So price comparison के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सरकार से डायलॉग कर सके. Is that what we are saying? Yeah. Thank you. Thank you very much. A big round of applause. Big round of applause. मुनीर अनवर साहब, एटको लेबॉरेटरीज अफ्रीका और सेंट्रल एशियन मार्केट्स में compete करती हैं. अनीस भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये फरमाइएगा कि हाउ डू यू कंपेयर द करंट, क्योंकि वो प्लेयर्स जो काफ़ी अरसे से हैं, दे हैव ओवर द इयर्स अपग्रेडेड देयर क्वालिटी एंड अक्वायर्ड न्यू स्किल्स, अक्वायर्ड न्यू कंपनीज, जैसे AGP का जो पूरा नेटवर्क OBS का है. सो हाउ डू यू कंपेयर आवर क्वालिटी vis-a-vis others who are competing in the markets, African and Central Asian markets में? Thank you very much for inviting me to this forum. जी देखें, इस वक्त जो बात में अगर देखो, मलेशिया जो है वो relatively developed market है. Okay. उनकी regulatory agency भी developed है. बट अगर आप अफ्रीका में जाएं तो अफ्रीका में मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है. बट देयर रेगुलेटर्स, दे हैव समहाउ दे हैव ट्रेन्ड देम in FDA or somewhere regulated market, or when they come to Pakistan, they come with that mindset कि उनके पास वो knowledge है जो कि regulated market की है. जब वो हमारे पास आते हैं, आज से 8-10 साल पहले मुझे मालूम है किसी अफ्रीकन कंट्री ने हमारे बहुत सारे प्लांट्स को फेल कर दिया था, तो हमें उसी लेवल पे जाना पड़ेगा. उसका पहला स्टेप तो हमारी रेगुलेटरी एजेंसी है जिसको अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए उन सारे स्टैंडर्ड्स के साथ जो कि बेटर कंप्लायंस की तरफ ले जाएं. अभी सुल्तान गनी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमने ले तो लिया, पिक्स तो अडाप्ट किया है, लेकिन हमारे रेगुलेटर्स ट्रेंड हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड सेम हमारी इंडस्ट्री इज़ रेडी टू इम्प्लीमेंट दोज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू मीट इंटरनेशनल रिकग्निशन. हम मार कहाँ खा रहे हैं? 1, 2, 3 एरियाज अगर आप देखें, दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, आवर वी नीड टू पुल आवर सॉक्स. वेयर आर दोज 3-4 एरियाज व्हिच यू थिंक वी नीड टू इम्प्रूव? देखिए, पहली बात अभी कहा गया कि जो क्वालिटी है इट पेज ऑफ. कहना आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है सारी इन्वेस्टमेंट पे ROI नहीं है. तो वो हमें दिल चाहिए, और वो वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर हैं जो उस स्टेज पे जा रहे हैं कि वो उस लेवल की इन्वेस्टमेंट कर सकें जहाँ ROI नहीं है. एक बात ये. दूसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी नज़र आती है, मल्टीनेशनल के जाने से हमारा जो ट्रेनिंग नर्सरी थी वो ख़त्म हो गई है, और हम लोग जो आसपास आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, वी आर स्पिन ऑफ अ मल्टीनेशनल. सर सारे PhD तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप वो और कौन सी नर्सरी चाहिए आपको? नहीं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, अब हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया ना, वी आर एट द ट्वाइलाइट ऑफ आवर करियर, तो हमारा तो खुदा टाइम. न खास्ता ये किसने कहा? आप अपने बारे में कह सकते हैं. आप इसमें अरशद साहब नाराज हो जाएंगे इस बारे में. कहते तब नौजवान है वो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो जवान साथ हुए थे. कैसर भाई ताने पड़ रहे हैं यहाँ लाके आप? जी सर. तो हुआ ये कि हमने खुद, मैं बहुत अरसे से PPMA के फोरम पे ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है. Okay. अब जो कुछ भी था, जो सीनियर थे मेंबर्स ऑफ द टीम, अब वो रिटायर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ. रीटायर, नए टायर लगवा रहे हैं यानी कि नए टायर हवा भरवाने की भी जरूरत है. तो इवन ग्रैंडफादर कुड बी डेंजरियस. तो खुदारा हमें राइट ऑफ ना कर, हम मुस्तकिल दूसरी तरफ धकेल रहे हैं. इन्वेस्टमेंट एटको ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा की है, वो वन टाइम है इन्वेस्टमेंट. असल बात है सॉफ्टवेयर और फिर ह्यूमन कैपिटल. एब्सोल्युटली. आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ लेगेसी के लिए वो कल्चर को परमिएट करना, अगली नस्ल को देना, उनमें वो कल्चर परमिएट करवाना, दिस अ बिग चैलेंज. थैंक यू सर. वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. तौकीर सांथे हैज़ डन ए वंडरफुल वर्क, एंड आप SIFC के अंदर, पहले तो SIFC है क्या, बहुत हो सकता है मेरी तरह यहाँ हो जो ना जानते हो, और सरकार के साथ मिलके एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करवा रहे हैं. स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये कर क्या रहा है दरअसल, और इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट. जी 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 बिल्कुल. एक तो ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं. खैसर भाई के लिए ज़ोरदार तालियां. ये फरमाइएगा कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो दवाएं हैं उनको अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
آپ کا ہلو جی السلام علیکم جی. آپ نے جو پہلا کویشچن کیا ہے ریگارڈنگ ایس آئی ایف سی, تو بیسیکلی ایس آئی ایف سی کا رول یہ ہے کہ ٹو برنگ انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپینڈ ایکسپورٹ ایز ویل. جی. So we are working very closely with SIFC for the last 1 year in order to expand export, and this journey started with the strong facilitation by SIFC by approving the deregulation policy, which helped the pharmaceutical industry to revive, and all the efforts are being done, and you can see that after this facilitation in February 2024, first time in 20 years the pharmaceutical exports has grown by 34%, which reflects that industry is now all set, because the pharmaceutical industry in Pakistan is now more than 1 trillion, growing by 16%, and 80% market share of the entire industry is now with national pharmaceutical companies. So this is the time when the industry is all set, along with the government, whether it is SIFC or Ministry of Commerce or Health Ministry, to expand export, because we need to help economy, and I think the pharmaceutical industry is one of the strongest potential after textile and IT, which has strong base and which has strong potential to grow export. So now at this point in time, the pharmaceutical export is at around $500 million if you talk about the medicines only, and the potential is there. So in order to expand export, I think the most important step is to shifting from compliance to global grade compliance, and the future of pharmaceutical export heavily depends on aligning our manufacturing facilities with PICS and WHO GMP and also ICHQ series, because until and unless we are aligning ourselves with PICS, it will be very difficult to expand our export, because the export doors will open if we go towards this. If we are PICS qualified and WHO certified, only then we'll be able to, the doors for export will be open to GCC or European or African countries. Similarly, the another step is that we have to increase our connectivity, regulatory connectivity. قدر کلامی کی معذرت, یہ فرمائیے گا کہ سرکار اس میں اور SIFC کیا رول پلے کر رہا ہے ہماری کنیکٹیوٹی کو بڑھانے میں؟ سرکار جو ہے نا وہ یہ رول ادا کر رہا ہے کہ اس وقت ہم نے لاسٹ ایئر ایک منسٹری آف کامرس اور SIFC کے تھرو وی studied the Indian market. Okay. Because today Indians export is more than $30 billion, and we examined what the success of Indian market, and that is basically due to one fact, that they have an independent trade body with the name of PharmExcel. So we started this project with SIFC and the Ministry of Commerce, that we should also have an independent trade body with the name of PharmEx. تو اس کے لیے ہم نے سیریز آف میٹنگس کی ود SIFC اینڈ منسٹری آف کامرس کے ساتھ, جام کمال صاحب کے ساتھ. دا گڈ تھنگ از دیٹ دس انڈیپینڈنٹ ٹریڈ باڈی ول بی مکسچر آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور کوئی حل ہے ہی نہیں اس کا. اس میں 5 سے 6 جو بورڈ بنے گا اس کا, اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ ہوں گے who will have wide experience in establishing export, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 یا 5 جو میجر منسٹریز ہیں ان کے ریپرزنٹیشن ہوگی, the way it is done in India. تو once this independent trade body is established, تو اس کا فنکشن یہ ہوگا, DRAP will be looking after the quality and licensing and registration. یہ باڈی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی ٹو ایکسپینڈ ایکسپورٹ. تو اس کے لیے SIFC نے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا. وی ہیڈ اے ٹیم ایٹ PPM میں, اینڈ آئی واز چیئرمین PPM ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم لاسٹ ایئر. اور بہت ساری اس میں گرلنگ ہوئی SIFC کے لیول پہ بھی, منسٹری آف کامرس کے لیول پہ بھی, اور فائنلی ہم نے جو اس کا پروجیکٹ دیا وہ آج اٹ از اباؤٹ ٹو بی ٹیبلڈ ایٹ کیبنٹ. اور یہ فارمیکس کے نام سے ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی بنے گی جس کے 4 فنکشن ہوں گے: ٹو پروموٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز آؤٹ سائڈ پاکستان, 1
department would be basically advocating and would be the bridge between industry and the government for policy making کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کیا انسینٹیوز چاہیے, کس طریقے سے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ون ونڈو سولوشن دینا چاہیے. ایک ہوگی جو ٹی ڈیپ کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ایگزیبیشن میں اور شو کیس کریں گے ہماری انڈسٹری کو اور کمپنیز کو کہ کہاں کہاں پوٹینشیل ایریاز ہیں. رائٹ. ایک اگر میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں, سپلیمنٹری کوشچن ہے, وہ یہ کہ یہ آپ آج یہاں بتا رہے ہیں, پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو یہ فیڈ بیک کون دے رہا ہے؟ وچ از دیٹ پلیٹ فارم, دیٹ نیوز لیٹر, واٹ از دیٹ کنیکٹیوٹی؟ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہاؤ آر وی میکنگ شیور دیٹ دس انفارمیشن از پاسنگ؟ Yesterday only we were in a meeting where Aurangzeb صاحب اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, and the problem that was identified کہ ڈیولپمنٹل سیکٹر کے پرابلم پاکستان میں اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ وہ ملٹی سیکٹورل ڈپارٹمنٹ, ملٹی منسٹیریل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اور اگر وہ ورکنگ وہاں ہو بھی جاتی ہے تو وہ وہاں نہیں پہنچ رہی جن کو فیضیاب ہونا ہے. اس پہ اگر آپ کچھ وضاحت. نہیں, اس پہ بیسیکلی ہم جو کام کر رہے ہیں, ہماری جو پی پی ایم اے کا پوری باڈی ہے اور جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے, سو وی آر اپ گریڈنگ واٹ ایور وی آر ڈسکسنگ ود دا گورنمنٹ. یہ ہم اس کو انکلکیٹ کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو بھی, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج بھی اس وقت جب ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں ایس اے ایف سی کے ساتھ, اس فارمیکس پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت چل رہی ہے زوم پہ, اینڈ کامران بھائی اور مجھے اس میٹنگ میں ہونا تھا لیکن باقی لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, وچ شوز کہ ہاؤ aggressively we are connected with all the decision makers to ensure کہ یہ ہماری جو انڈیپینڈنٹ ٹریڈ باڈی ہے یہ بن جائے. اور ہمیں جو انفارمیشن ہے کہ انشاءاللہ دس از دا فائنل اسٹیج اور یہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت انڈسٹری یہاں بیٹھی ہوئی ہے, آئی تھنک جو ایکسپورٹ بڑھانے سے صرف ہم وی آر ناٹ اونلی انہینسنگ اور ایکسپورٹ بزنس, بلکہ اس کا جو الٹیمیٹ فائدہ ہے وہ دیٹ ول گو ٹو دا پیشنٹ, بیکاز کوالٹی اسٹینڈرڈز امپروو ہوں گے. ان آرڈر ٹو go in outside Pakistan in developed countries you have to upgrade your manufacturing facility and quality standards. تو فیوچر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آج 80% مارکیٹ شیئر نیشنل فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ ہے, صرف ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی بلکہ اس سے ہمارے کوالٹی اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بھی انہینس ہوں گے. اور ہم سب لوگ سیٹ ہیں کہ ہم اس انڈسٹری کو نہ صرف وی شوڈ بی ایبل ٹو آفٹر ڈی ریگولیشن, ایک تو ایکسیس آف میڈیسنز ہم نے بہتر کی ہے انڈسٹری نے, اور ساتھ ساتھ ہم ایکسپورٹ کو بھی ایکسپینڈ کریں گے. تو جیسے کہ آپ بھی بڑی شعر و شاعری کرتے ہیں نا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, ہم تو دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ بن جائے. واہ, زوردار تالیاں, زوردار تالیاں. ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ. ارشد صاحب, آپ نے پاکستان فارما انڈسٹری کے بہت سے موسم دیکھے ہیں, ملٹی نیشنلز اینڈ لوکل. یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک خاص تھریش ہولڈ پہ آنے کے بعد ہم ٹھٹر کے رہ جاتے ہیں؟ 500 ملین, بس 1 بلین. ایک تو نمبرز کا جو ٹیبو ہے وہ بوم نہیں ٹوٹ رہا, دوسرا جو ایریا ہے کہ ہم ریجنل مارکیٹس کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں. وہ دن کب آئے گا کہ یورپ اور امریکن مارکیٹس کی طرف ہم سوچنا شروع کر دیں گے؟ میک سینس سر؟ Thank you. Allow me just a few seconds to give a perspective to this. Okay. دنیا ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں کہ ہم ایک پاکستانی کمپنی ہے اور ہم اب ایکسپورٹ کریں گے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک گلوبل کمپنی ہے اور پاکستان میں بھی آپریٹ کریں گے. سو دس از اے فرسٹ مائنڈ شفٹ آف مائنڈ سیٹ. Now let's look at the global perspective. The world pharmaceutical market is more than 1.1, probably 1.2 trillion US dollars. Within that, the generic trade is worth more than 700 billion US dollars. Within this 700 billion US dollars, the major exporters are Europe, which is 50%, which is Germany, Ireland, Italy, UK. These are those countries, Switzerland. اور پھر اس کے بعد یو ایس بھی ہے اور کینیڈا بھی ہے. اینڈ ہم بار بار اپنے آپ کو ہم نے طاری کیا ہوا ہے اپنے پر انڈیا کو. بھائی انڈیا از 25 میں بی آلموسٹ 30 بلین US dollar, از آف دس 700 بلین US dollar only 3%.
پہلے تو یہ ایک پرسپیکٹو بنا لیں کہ ٹھیک ہے. یہ کوئی پیراڈائم چینج کرنا ہے اپنا. اس کے بعد اگر ہم کنٹریز کی جرنی کو دیکھیں نا کہ جس نے کہاں سے شروع ہوئے, جرمنی کیسے شروع ہوا, سوئٹزرلینڈ کیسے شروع ہوا, اٹلی کیسے شروع ہوا, اور انڈیا کیسے شروع ہوا سب سے ریسنٹ, تو انہوں نے اپنے کمپلائنس اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کیا, ان کمپلائنس اسٹینڈرڈس کو جو ان کے انٹرنیشنل, جن کو اگر وہ یو ایس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے تو ان کا ہم ایف ڈی اے کمپلائنس اسٹینڈرڈ پہ جائیں گے, اگر ان کا یورپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو اس کمپلائنس اسٹینڈرڈ پہ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے یہ اسٹیپ لیا, مطلب دا انڈسٹری ہیز ٹو اسٹیپ فارورڈ, اینڈ آئی انوائٹ دا انڈسٹری ٹو تھنک اباؤٹ دس, ٹو گیٹ ان ٹو دس achieving a compliance which is of international guideline. Right. میں بالکل اگری کرتا ہوں سلطان غنی صاحب سے, آپ پکس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چیز ہے, یہ کچھ نہیں ہے. آنیسٹ WHO کی اگر آپ پری کوالیفیکیشن لیتے ہیں تو وہ ڈونر ایجنسیز ہیں, اس میں کوئی آپ مارکیٹ میں بیچنا بہت ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یو فرسٹ آف آل پری کوالیفائی پروڈکٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ اے پلانٹ. And the second thing is you're feeding donor agencies, so Bill and Melinda Gates, various other. اگر آپ نے سیریسلی ایکسپورٹ کی طرف دیکھنا ہے تو میں یہ پروموٹ کر رہا ہوں, جن لوگوں سے میرا تعلق ہوا ہے, اور ابھی ہم نے ٹی ڈیپ میں ایک ڈائلاگ سیشن کیا تھا, تو اس میں میری جو گزارش تھی وہ یہ تھی کہ جب تک آپ کسی ایس آر اے کے ساتھ نہیں ہوں گے, یعنی اس کی جی ایم پی حاصل نہیں کریں گے جس میں MHRA از something that we should look at and aim for, which is the UK. تو یہ ہے وہ وجہ کہ ہم ایک جگہ پہنچ کے, اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز کی مارکیٹس میں جائیں گے. listen to this, the whole world is going to become harmonized. All the compliance standards will in very short time become uniform. اگر آئی سی ایچ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارا آئی سی ایچ ہو جائے گا, اور اگر وہ ٹمبکٹو سے بھی آ رہا ہے, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ لائک دیٹ جسٹ ٹو پروو مائی پوائنٹ, مجھے احساس ہے مجھے تو وہ بھی ان گائیڈ لائنس کے اوپر آ کے آڈٹ کرے گا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم افریقہ ایکسپورٹ کرتے رہیں گے. دا نیکسٹ سینچری فرام انوویشن از چائنیز, اینڈ دا نیکسٹ سینچری فار مارکیٹ ڈیولپمنٹ, یس اٹس افریقہ. اور اس کا سارا ورلڈ کا کمپلیکشن جو ہے نا الگ ہے, جو یورپین مارکیٹس میں جو پروڈکٹس چاہیے وہ الگ ہیں, جو افریقن مارکیٹس میں پروڈکٹس چاہیے وہ الگ ہوں گی, لیکن اس کا لب لباب یہ ہوگا کہ ہمیں کمپلائنس, اپنے آپ کو کمپلائنٹ بنانا ہے, اس انڈسٹری کو ان سٹینڈرڈس کے اوپر کہ جہاں ہم انٹرنیشنل ورلڈ. میرے یہ بھائی اور دوست جو ہے نا یہ فائنینس کے سیکٹر کے ہیں, اور میں یہ سر ہلا دیں گے ابھی جب میں ان سے کہوں گا کہ اگر ہم فائنینشیل کمپلائنس ہماری نہ ہوتی ان دا 60s and 70s تو کیا ہمارے پاس بینکس ہوتے, کیا ہمارے پاس انڈسٹری جو فائنینشیل یہ جو فیسیلیٹیشن انڈسٹری یہ ہوتی, نہیں ہوتی. تو لہٰذا وی ہیو ٹو کمپلائی. تو وہ تو ایک کمپلشن تھا, وہ تو امپیریٹو, اب یہ امپیریٹو ہے. If we want to capitalize on this huge opportunity of exporting pharmaceuticals from Pakistan, then we as an industry needs to think that we have to go for compliance, and our regulator has to then facilitate that. From a TDAP perspective, jahan main consultant hu pharma ka, TDAP is here to facilitate you to speak your language, to convey your narrative, to say things that you want to say to the regulators, to the government, and to those in those corridors where آپ کہنا چاہتے ہو, بار بار کہنے کی ضرورت ہے, so that policy frameworks can be framed. لیکن جب تک آپ اس میں بار بار یہ emphasize کر دوں کہ unless you are not compliant with the best standards of the world, you cannot expect to break those barriers. دوسرا ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں, ہمارے سب شاید بھول گئے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب نے ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے کہ 2030 تک ہمیں کتنے 30 بلین ڈالرز ہم نے, اچھا نہیں مطلب دیکھیں 1000 مائل جرنی, تعبیر آپ کو لانی ہے, میرا کچھ نہیں جا رہا, 30 بلین US dollar. A 1000 mile journey begins with the first step.
اور میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو پریپریشن آپ نے $1 بلین کی کرنی ہے وہی 30 بلین کی ہے. سو ڈونٹ فلنچ. I mean, let's start that journey, not tomorrow, today, now, after this session. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھنا شروع کریں. اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ اڑنے کے لیے بنایا ہے, یہ چوٹی کی طرح رینگنا چھوڑ دیجیے. اور اگر آدھا منٹ دے دیں تو میں کچھ اور عرض کروں. جی, اگر آدھا ہی لیجیے گا. ہاں, بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ سفر بہت مشکل تھا. میں نے اور میرے ساتھیوں نے بڑا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا 80s 90s 2000s اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے. تو ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا, مقامات و آہ و فغاں اور بھی ہیں. واہ, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. زوردار تالیاں, زوردار تالیاں. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. What a way, what a way. Big round of applause. دوستو, میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے ایک لائن میں, اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک باوقار مقام فارما انڈسٹری پاکستان کو دلانا چاہتی ہے, تو سرکار کے لیے اور جن لوگوں کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے وابستگی ہے ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ آئیدر آف دا ٹو. سرکار کے لیے کوئی ایک میسج, آپ کو چاہیے کیا؟ بیکاز وہ میٹنگ جس کے نتیجے میں کوئی ایکشن پلان اور آس نہ ہو, وہ شاید سفر میٹنگ رائے گاں گئی. ایک لمحے میں انیس صاحب آپ سے شروع کروں, ایک میسج پاکستان کی انٹرنیشنل فارما, آپ کو چاہیے کیا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو میں جیسے سب پارٹیسپینٹس نے بھی کہا, اس سے پہلے اسپیکرس نے بھی, کمپلائنس ود دا کنٹمپریری اسٹینڈرڈس جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کمپنی والوں کو, انڈسٹری کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک. گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ انیبل کرے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو مینوفیکچر پروڈکٹس ایٹ دا کمپیٹیو کاسٹ. گڈ, تھینک یو. اور اس کے لیے انڈسٹری جو ہے وہ اسپیل آؤٹ کرے, کیونکہ بہت ڈسکشنز ہو رہی ہیں, چاہے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ہم وہ باتیں, لیکن کرسٹل کلیئر فارم میں ان کو بتایا جائے کہ وٹ ریئلی وی نیڈ فرام یو دا گورنمنٹ ٹو انیبل اس ٹو مینوفیکچر ہائی کوالٹی ڈرگس رائٹ ایٹ اے کمپیٹیو کاسٹ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر بھائی, جو انڈسٹری کے لیے تو یہ ہے کہ دے شوڈ, سر ذرا مائک قریب رکھیے گا, یہ ٹیک ہوم میسج ہے. جی, انڈسٹری کے لیے تو یہ ہے کہ دے شوڈ کنٹینیوسلی improve their quality standards and bring them at international level as far as the manufacturing and quality standards are concerned. اس کے بغیر you cannot be able to expand. گزارا ہی نہیں ہے. اور گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے میسج یہ ہے کہ they should give sustainable business friendly policies, اور اس میں جو ہے ایگزیکیوشنل ایکسیلنس لے کے آئیں. وی آر ویری گڈ میکنگ اسٹریٹجیز اینڈ ایگزیکیوشن اینڈ پالیسیز, بٹ the key to success is that we have to bring executional excellence, whether it is government or the industry. Right. Thank you very much. منیر بھائی, چلتے چلتے کیا آپ کی طرف سے کوئی نصیحتیں سرکار کے لیے اور انڈسٹری کے لیے؟ سرکار کے لیے تو یہ ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کی یونیفارم اپلیکیشن ہو تھرو آؤٹ دا کنٹری. جیسے توقیر نے بھی کہا, عمل تو کریں. جی, کیونکہ اس وقت بہت ویرائٹی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کہاں کھڑی انڈسٹری, تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اڈاپٹ تو کر لیا پکس, اس کو امپلیمنٹ کریں گے کیسے, وہ دیکھنے کی بات ہے. جی. دوسرا جو اگر میں انڈسٹری کے لیے کہوں تو انویسٹمنٹ لے آؤٹ بن جاتے ہیں, کوئی ایکسپرٹ بنا دیتا ہے, ڈاکومنٹس جو ہیں گائیڈ لائنس آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تھرو ہیومن ریسورس. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہیومن ریسورس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کوالٹی ہیومن ریسورس. واو, فینٹاسٹک. کامران, ساری باتیں آپ نے کروا لی, تو بچی کو خاص بات نہیں. مگر میں آپ کو اگر کہوں, if I have to sum up, for industry it is investment
into people, पैसा निकालो processes यार, and कुछ करना systems. चाहते हो. अगर plow back नहीं करेंगे कहीं नहीं जाएंगे. Fantastic. If you are thinking you have to send this money abroad, then this is not your place. And for the government, उसने ये पैसे को यहाँ पे attract करना है, which requires the right incentivization, the right and long-term framework of policies that are sustainable and that are investor friendly. Fantastic, very beautifully said. शाहनवाज. जी लास्ट वीक मैं इस्लामाबाद में था ड्रैप के ऑफिस में एंड देयर वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हाट दे हैव बीन डन. या कोई ड्रैप का नहीं है तो मैं इस वजह से बात नहीं कर रहा कि यहाँ सुन ले. मैं पहुंचा दूंगा, आप फिक्र ना करें. Please, thank you, that's I need. So what they did, yeah, that's why I'm telling you. So what they did actually, it was a very amazing program for 2 days, and they are writing their pathway for 5-year vision. First thing I'm hearing that the DRAP are making their vision for 2030, and they called industry people and different stakeholder, and we sat together for 2 days. We wrote our the KPIs, objective, how to reach it. Until unless we will have a mutual vision along with the partners. When we say about DRAP is our partner, and they have to also understand we are their partner also. Once we make a vision that 2030, when we'll be in there, how will we become a DRAP? Is a ML3 level or ML4 level, and what against will deliver to them to as a nation, as an industry. ये जब म्यूचुअल हमारे साथ काम बनाएंगे, विजन बनाएंगे, और एक पूरा हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ लिखी हैं कि हमारे टेक्निकल फोरम होते हैं, जैसे USFDA के अंदर दे हैव 6 डिफरेंट कंट्रोल कॉरस्पॉन्डेंस, कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्लैरिफाई कर लें कि हम ये इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, या यहाँ पर एक टेक्निकल स्किल करना चाह रहे हैं, वो क्लियर होंगी. Ask, what are we asking? Yeah, that's we ask that. Is in that case we have a technical forums. The guideline has to be very crystal clear, which is the supporting to the industry as well as to improve the. If you see the Fortune 100 companies, I worked in those companies abroad. उनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं जो हमने वहाँ पर भी बात की. एक पहली चीज़ होती है कि क्वालिटी, नंबर 2 होती है इनकी इनोवेशन, और थर्ड होती है इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. Right. So that we have to work together as an industry as well as. आपका जो नुक्ता शायद मैं समझ पाऊँ, अगर प्लीज़ मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, जो भी विजन देख रहे हैं, तो जिन्होंने पूरा करना है उनको साथ लेके चलें. Exactly. All stake has to be a mutual Very vision. relevant point. अकेले बंद कमरे में ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो फिर हमें सोने नहीं देते. लेकिन जिन्होंने ताबीर लेकर आनी है, अगर वही उसका हिस्सा नहीं है तो आप ख्वाब देखते रहें, वो शायद दीवाने का ख्वाब हो जाएगा. अरशद साहब, सरकार से एक लाइन में और इंडस्ट्री को क्या नसीहत है? Yes, from my side. So everybody has said various different things. मेरा ये कहना है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस वक्त जिस फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, और वो स्पेसिफिक रेगुलेटरी फैसिलिटेशन है, वो ये है कि फास्ट ट्रैक एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है. वेरी क्लियर, ताकि उसमें यानी थर्ड पार्टी जो है ना वो कर सके. इंडस्ट्री के लिए क्या है सर? इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस, उनका सौदा बिक रहा है, वो खुद खुश है. करेंगे. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर अगर मुझे करनी है यूएसए के लिए, तो आई विल कंप्लाई विथ यूएसए स्टैंडर्ड. उसमें कोई ड्रैप का कोई अमल दखल भी नहीं. लवली. तो दिस इज हाउ इट शुड बी. दोस्तों, जैसा कि कैसर भाई ने इसकी ओपनिंग में कहा था कि वो लोग जिन्होंने चोटें खाई हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, एंड दे विल टेल यू हाउ नॉट टू गेट हिट. लेकिन यहाँ से अगला सफ़र आपको खुद ही तय करना है. तो मेरे साथ अब इस क्योंकि महफिल का इख्तिताम है, आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, कैसर भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल थिंग. Arun is also here. Our guests from abroad who have come and spoken on our forum, and my respected panelists. आपने हम आवाज़ होके एक शेर पढ़ना है. आप लेसन में शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था. ऐसे नहीं चलेगा यार, अगर यहाँ से नहीं बोलना है तो ना बोले. बोलिए, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. ख़वातीन और हज़रात, आपकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया. गिव योरसेल्फ अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.